کبھی کوئی چیز ایسی ملی آپ کو، جائیں بازار کہ دکاندار کے اچھا جو دینا ہے پیسہ دے دیں اور جتنا چاہیے اٹھا لیں؟ دنیا میں تو ایسے کوئی نہیں دیتا. ماں بھی دیتی ہے نا تو کھانا حساب کا ہی دیتی ہے، بس یہ تیرے حصے کا، اسی میں کام چلا. یہ منتھلی پاکٹ منی. تو صبر کرنے والوں کو کیا ملے گا؟ نہ ناپا جائے گا، نہ تولا جائے گا، نہ گنا جائے گا. کتنا ہوگا پھر وہ؟ بے حساب. بے حساب. یہ کس پر اجر ہے؟ صبر پر. اور صبر کیا ہے؟ بس روک لو اس وقت اپنے آپ کو، منفی رد عمل نہ کرو. اور پھر یہدی قلبہ میں انسان کو جو ہدایت نصیب ہوتی ہے، رستہ سمجھ آنے لگتا ہے آگے کیا کرنا ہے، واٹ نیکسٹ. پھر اپنی غلطی نظر آنے لگتی کہ مجھے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ میں نے کیوں کیا. اور پھر عجب طرح کی تسلی ہو جاتی اور انسان کی زندگی کا سفر جاری رہتا ہے. آپ ایک پروڈکٹیو انسان بن جاتے ہیں. آپ نے جو کرنا ہوتا ہے اس میں رکاوٹ نہیں آتی. ورنہ کیا ہوتا ہے، کام شروع کیا، اب یہ ہو گیا، چلو کام رکھ دو، چھٹی کرو. اب یہ ہو گیا، اب یہ نہ کرو. کچھ ہو ہی نہیں پاتا زندگی میں. اکثر میں جب پوچھتی ہوں نا آپ لوگوں کے کورسز کا حال کہ کیا حال ہے، اس کورس میں کیسا کام جا رہا ہے، ایک چیز مجھے جو پریشان کرتی ہے، جو سن کے مجھے عموماً ذرا سی فکر مندی ہوتی ہے، جو کورس انچارجز یہ بتاتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑکیاں چھٹی کر لیتی ہیں. تو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے. میں بھی آپ کے گھر کا کلچر یہی ہے، کچھ ہوا نہیں تو چھٹی کر لو. ہمارے والد کوئی بیمار ہو، کچھ کوئی بہانہ چلنا ہی نہیں، چھٹی تو ہے ہی نہیں ڈکشنری میں، الا یہ کہ کوئی بس اٹھ ہی نہ سکے تو اور بات ہے. چھوٹی موٹی باتوں پہ کوئی فوت ہو جائے، آپ کا کیا کام، جاؤ اسکول. شادی ہے، واپس آ کے چلے جائیں گے. کچھ میں کہتی یہ کیا، ہماری کلاس کی ہر لڑکی چھٹی کرتی، ہمیں کیوں نہیں اجازت. وہ بچپن سے ایسی ہیمرنگ ہوئی ہے نا کہ چھٹی نہیں، چھٹی مانگو ہی نہیں. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ پھر تھوڑی کام کی عادت پڑ گئی. وہ نفس توڑ توڑ کے، کوٹ کوٹ کے انسان اپنے آپ کو وہ کرتا ہے نا، ایک چیز پہ راضی کرتا ہے. تو اگر آپ لوگ ایک دن بھی مس کر جاتے ہیں تو آپ کا کوئی نقصان کوئی نہیں ہوتا پڑھنے لکھنے میں. بہت ہوتا ہے. وہ آپ اکیلے گھر بیٹھ کے اس دن کو ریپلیکیٹ نہیں کر سکتے. ایک دن اور اضافہ کر لیں. اس چیز کی وجہ سے پھر نہ وہ ہماری تعلیم صحیح مکمل ہوتی ہے، نہ تربیت ٹھیک ہوتی ہے، نہ کچھ اور ہوتا کیا تھوڑی دیر تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. پھر جب آپ آ جاتے ہیں اسکول تو تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ آہستہ آہستہ آہستہ، بلکہ وہ گھر پڑے اور بیمار ہوتے ہیں، آ کے اور ٹھیک ہونے لگتے ہیں. اللہ کہ کوئی بہت بڑی مشکل ہو. اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہانہ نہ بنائیں، رکاوٹ نہ سمجھیں، پھلانگتے چلے جائیں کیونکہ زندگی ایک بار ملی ہے، بار بار نہیں ملے گی کہ تجربے کرتے رہیں. اور جو کام آپ نے نیت کر لی ہے نا، ارادہ باندھ لیا کہ یہ کرنا ہے زندگی میں. مثلاً اگر آپ نے یہ نیت کر کے یہاں آئے تھے، مجھے نہیں پتا آپ کی نیتوں کا، اگر آپ یہ نیت کر کے آئے تھے کہ ہم نے اس ایک سال میں پورے قرآن کا ترجمہ یاد کرنا ہے، یہ پورے قرآن کو سمجھنا ہے، تو چھٹی کر کے تو پورا نہیں سمجھ سکتے آپ. بریک کر کے توڑ کے تو بات نہیں بنتی. مثلاً کوئی آپ سے 1000 روپے قرض لیتا ہے اور جب لوٹاتا ہے کبھی 100 دے دیتا ہے، کبھی 50 دے دیتا ہے، کبھی 200 دے دیتا ہے، توڑ کے گیپ کر کے دیتا ہے. آپ کو کچھ لگتا ہے کہ آپ کو کچھ پیسے واپس ملے؟ اسی طرح اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں، 2 نوالے لیے، پھر اٹھ کے وہ کیا، پھر آگے، پھر وہ کیا، پھر ایسا کھانا بھوک مٹاتا؟ نہیں مٹاتا. تو قرآن پڑھتے وقت یہی کام کرنا ہم نے کہ ایک دن پڑھ لیا، ایک دن چھٹی کر لی، ایک دن جلدی آ گئے، ایک دن دیر سے آئے، دوسرے دن آئے ہی نہیں. تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ اسی قسم کا معاملہ کیا جاتا رہے اور چھوٹے چھوٹے ریزن کی بنا پہ اس کو بس بند کر دیں. ہم موڈ نہیں ہے. ہم موڈ کے شکار کب ہوتے ہیں زیادہ، یہ پتا آپ کو؟ کب ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم کمزور ہیں. یہ تو بہت ویک پرسنالٹی کی علامت ہے، موڈی ہونا اور موڈ کا شکار ہو جانا کہ ابھی میرا موڈ ہی نہیں ہے، بس میرا دل نہیں چاہ رہا. یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں چاہ رہا تو منائے اپنے آپ کو، یہ تو کرنا ہے.
تو دنیا میں اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو یہ اللہ کی بھلائی کا ارادہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو قیامت تک کے لیے مؤخر کر دیتا ہے، اس کو ڈیلے کر دیتا ہے کہ مزے کر لے دنیا میں خوب. یہ سوال بہت دفعہ اٹھتا ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی تکلیفیں آتی ہیں، اور اس کے مقابلے میں فلاں شخص جو ہے وہ تو سارے ہی غلط کام کرتے ہیں، اس کے باوجود موج کر رہے ہیں. یہ بہت لوگ یہ سوال کرتے ہیں، بچے اکثر پوچھتے ہیں کیا فائدہ ایماندار بننے کا اور کیا فائدہ سچ بولنے کا جب زندگی میں کچھ ملے ہی نہ انسان کو. نہیں، اللہ تعالیٰ کا وہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اب تم سچ بولتے ہو یا جھوٹ بولتے ہو، اور پھر دیکھتا ہے اس کے بعد جو آپ کو دنیا میں ملنا وہ مل کے رہے گا. ہاں، آخرت کے لیے اگر کسی کو دنیا میں سزا نہیں مل رہی تو وہ جمع ہو رہی ہے، اس کے غلط کاموں کے باوجود اگر اس کو ڈھیل ملی ہوئی ہے تو وہ دراصل اس کی پکڑ ہے ایک طرح سے. اچھا، بخار کے بارے میں شاید حدیث پتہ نہیں میں نے سنائی نہیں، وبا کی تو سنائی تھی، چونکہ ڈینگی کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور بخار کی خصوصاً، تو حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض جسے بخار تھا اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے. میں بھی آپ کے ساتھ تھا. آپ نے اس سے فرمایا خوش ہو جاؤ، ابشر. اب آپ کسی ڈینگی کے مریض کو جا کے کہیں خوش ہو جاؤ تو وہ ایک لگائے گا آپ کو، اچھا، لیکن آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ. یہ ایک بہت زبردست کارنامہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہر ڈیفیکلٹ مشکل سے مشکل وقت کو آپ نے آسان بنا دیا. یہ ہمارے دین کی آسانی کا خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بخار میری آگ ہے جسے میں اپنے بندے مومن پر دنیا میں مسلط کرتا ہوں تاکہ اس کی آخرت والی آگ کے عذاب کا بدل بن جائے. یہ گرمی بخار کی دنیا میں آخرت کے عذاب کا بدل بن جاتا ہے، گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. ایسا ہے کہ سیلاب زدہ لوگوں کے لیے آپ کو شاید کلاسز میں بتایا بھی گیا ہو کہ ہم سب اپنا اپنا حصہ ڈالیں اور اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ضرور بھجوائیں. میں یہ چاہوں گی کہ ہر کلاس اور ہر آفس اپنا اپنا فنڈ اپنی جگہ کلیکٹ کر کے اس کو جمع کرا دیں، پھر ہم اینڈ آف دا منتھ رپورٹ شیئر کر لیں گے کہ کس نے کتنا کیا مقابلہ. ٹھیک ہے؟ اوکے، جزاکم اللہ خیرا.